حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ پہلوان تھے، ایک بادشاہ کے خاص پہلوان تھے، اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ بڑے بڑی دنیا سے پہلوان آتے لیکن سارے شکست کھا جاتے۔ ایک دن کوئی میلہ تھا، کوئی موقع تھا کشتیوں کا، تو بادشاہ خود بھی موجود تھا کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے چیلنج کیا کہ بھی میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے سامنے جا کر بادشاہ نے کہا بھی کیوں اپنی ہڈی پسلی توڑواتے ہو اللہ کے بندے، کمزور آدمی ہو، تمہیں تو اگر جنید نے تھپڑ بھی مار دیا نا تو تم زمین سے نہیں اٹھو گے، اور تم اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ چاہے میں مر جاؤں، یہ تو کشتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے، تو اس میں بڑا ہونا یا موٹا ہونا یا پتلے ہونے کی بات، آپ حکم دیں اپنے پہلوان کو میرے ساتھ لڑے۔ بادشاہ نے بڑا سمجھایا، اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا۔ آخر وہ کشتی میں جب تیار ہوئے اور ایک دوسرے کو پکڑا تو اس نے آہستہ سے کان میں کہا، اس نے کہا جنید تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں آل رسول ہوں اور میں سید زادہ ہوں، اور میرے اوپر فقر و فاقہ کی زندگی ہے اور میرا خاندان بھوک سے مر رہا ہے، میں اس لیے کشتی لڑنے آیا ہوں کہ شاید میری روزی کا بہانہ بن جائے، اگر تم مجھ سے کشتی ہار جاؤ تو انعام مجھے مل جائے گا، تمہارا کیا بگڑ جائے گا۔ تو حضرت جنید کشتی لڑتے ہوئے ایسے گرے کے گر گئے اور وہ سینے پہ آ کے چڑھ گیا۔ بادشاہ نے کہا ابھی مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ جنید کیسے گر گیا، پھر لڑو، پھر لڑے، پھر جنید گر گئے۔ بادشاہ نے کہا ابھی نہیں، کوئی چال ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اس میں چال کیا ہے؟ یہ میں اللہ کی قدرت ہے، اس کے بدن جو ہے ایسے نہ دیکھیں، اس میں اتنی کرنٹ ہے، طاقت ہے، مجھے پچھاڑ دیتا ہے۔ تیسرے دفعہ جب کشتی ہوئی تو حضرت جنید پھر گر گئے۔ تو بادشاہ نے ان کو سارا انعام جو تھا وہ اسی آدمی کو دے دیا، کیونکہ جنید تو شکست کھا گئے۔ اس کے بعد جو ہے جنید نے جب شکست ہو گئی تو بادشاہ نے خاص مجلس میں اس کو طلب کیا، اس نے کہا جنید تمہاری شکست مجھے ہضم نہیں ہو رہی، میں نہیں سمجھتا کہ تم شکست کھا گئے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اس بندے کے اور میرے درمیان میں ایک راز تھا۔ اس نے کہا میں سید ہوں، آل رسول سے ہوں، اور میرا خاندان فاقے سے مر رہا ہے، اگر مجھے انعام مل جائے گا تو کچھ دن کے لیے میری روزی کا ذریعہ بن جائے گا، تم اگر ہار جاؤ تو کیا فرق پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم نے جس بندے کی حضور سے نسبت تھی صرف، ورنہ کہاں 1400 سال گزر گئے، صرف نسبت ہے کہ یہ قریش میں سے ہے، یہ آل رسول میں سے ہے، لیکن آج تک سید پہ زکوٰۃ جائز نہیں۔ جو سید ہے اس کے لیے زکوٰۃ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب کہاں حضور کا زمانہ اور کہاں اس دور کا وقت، لیکن وہ حکم تو آج بھی وہی ہے کہ سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، قریشی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ اصل قوم جو ہے یاد رکھو وہ قریش ہے، سید جو ہے گویا وہ لقب ہے، چونکہ حضور سید ہیں، انا سید ولد آدم، حضور نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں، تو پھر جو جن کی نسبت حضور سے ہو گئی وہ بھی سید کہلانے لگے، ورنہ سید کوئی قوم نہیں ہوتی ہے، قوم قریش ہے، قوم بنو ہاشم ہے، سید اعزاز ہے، جیسے سرکار پاک نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ وہ بعض علماء نے اس حدیث پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ حدیث ناقابل حجت ہے، لیکن بہرحال ضعیف بھی ہو فضائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا سید نساء اہل الجنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابی بکر و عمر،
رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اب جن کی نسبت حضور کے خاندان سے ہوتی گئی وہ بھی سید کہلائے، ورنہ سید جو ہے وہ قوم نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اب مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین کی اولاد ہیں، وہ حسینی کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں حضرت حسن کی اولاد ہیں، وہ حسنی کہلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا نسب جو ہے وہ حضرت علی سے ملتا ہے، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا نسب جو ہے سیدہ فاطمہ سے ملتا ہے، وہ فاطمی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نسبتیں ہیں، اصل نسبت جو ہے وہ تو محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اسی رات جو ہے میں سویا، مجھے نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور حضور نے فرمایا کہ جنید تم نے میرے نام کا اور نسبت کا احترام کیا ہے، جاؤ اللہ نے تیرے لیے ولایت مقدر کر دی۔ صبح کو جنید اٹھے جی، اور نوکری بھی چھوڑی، کشتی بھی چھوڑی، ہر چیز چھوڑ دی۔ ان کے ماموں جو تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، اپنے ماموں کی خدمت میں پہنچے، وہاں آ کر جناب پھر انہوں نے محنت کی، اور پھر اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں اللہ کے بعض اولیاء پہنچتے ہیں۔ حضرت جنید کو اللہ نے ولایت کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بڑا شان والا کلمہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی پڑھا کرو، اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک اور بھی میرے آقا نے عمل بتلایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دروازہ کھولو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب بند ہو، جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھ لیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا، چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا، میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتی تھی۔